شفاعت کے لیے پریشان ہوتا ہے کیوں؟ مصطفیٰ کا کام ہے یہ مصطفیٰ پہ محبت سے کہیں صلی اللہ کون مصطفیٰ مرتضی مزمل مدثر اولا ولی والی کون؟ قرآن کے پاروں میں تیرے نام کا چرچا ہے، چاند ستاروں میں تیرے نام کا چرچا، گلشن کے ہر ایک رنگ میں ہر گل میں تیری خوشبو، رنگین بہاروں میں تیرے نام کا چرچا، موجوں کی روانی میں تلاطم میں بحر میں خاموش کناروں میں تیرے نام کا چرچا، تیرے نام کو محبت سے کہیں صلی اللہ ہو۔ مسجد ہو کے محراب منبر ہو کے مصلی، ہم کو چاروں میں ملا تیرے نام کا چرچا، کہتا ہے قمر پھر وہ کبھی انگلی اٹھائیں، ہے انگلی کے اشاروں میں تیرے نام کا۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ میں سماعت کرنے والی ماں اور بہنوں، خطبہ صدر کے اندر میں نے آپ احباب کے سامنے قرآن مجید کتاب حکمت کے تقریباً 5 مختلف مقامات سے قرآن مجید کی آیات یا ان کے ٹکڑے تلاوت کیے ہیں۔ پہلے پارے سے سورۃ البقرہ سے 2 مقام، اسی طرح سے 12ویں پارے میں سورہ ہود سے ایک جگہ، اور پھر 15ویں پارے میں سورہ بنی اسرائیل جس کو سورۃ الاسراء کہتے ہیں وہاں سے 2 مقام، اور اسی طرح سے ایک حدیث پاک آقا کریم سید المرسلین حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان معطر آپ احباب کے سامنے رکھنے کی، تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ میرے دوستو، قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جو کہ لا ریب بھی ہے، بے عیب بھی ہے۔ دنیا بھر کے مصنفین، دنیا بھر کے کاتبین اور رائٹرز جب کوئی کتاب لکھتے ہیں تو کتاب کے مقدمے میں، اس کے شروع میں، یا پھر اینڈ میں سمری کنکلوژن یا خلاصے میں یہ لکھتے ہیں کہ میں نے یہ کتاب اتنے سالوں میں لکھی ہے، اتنا تجربہ ہے، اتنا سفر کیا ہے، فلاں فلاں سے میں نے فیض لیا ہے، اس کے باوجود اس میں غلطی کا امکان موجود ہے، لہٰذا اگر پڑھنے والے قارئین اس میں کسی غلطی سے مطلع ہوں تو یہ فون نمبر ہے، یہ ای میل آئی ڈی ہے، اس میں ہمیں مطلع کریں، اگلے ایڈیشن میں اس کی کریکشن اور تصحیح کر کے دوبارہ سے شائع کیا جائے۔ دنیا کا ہر مصنف، ہر کاتب پابند ہے یہ لکھنے کا، قانونی نہ ہو اخلاقی طور پر ہر کاتب پابند ہوتا ہے یہ لکھنے کا، لیکن روئے زمین کے اوپر قرآن مجید واحد کتاب ہے۔ میرے رب نے جب اس کلام کو نازل کیا تو اس کا آغاز یوں کیا، لوگوں کو اس کو کھولنے سے پہلے، اس کو پڑھنے سے پہلے شروع میں دیکھ لو ہم لکھ کیا رہے ہیں، جیسے ہی کھولو گے سامنے پاؤ گے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب وہ ہے اس میں شک کی، غلطی کی کوئی گنجائش ہی نہیں۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر، ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ قرآن کیا پکارتے ہیں؟ 89 ٹائمز، 89 دفعہ قرآن مجید کہتا ہے یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین آمنو، ایک کم 90 دفعہ قرآن مجید۔ یا ایھا الناس بھی کہتا ہے اے لوگو، یا ایھا الذین ہادو بھی کہتا ہے ایک آدھے مقام پر، یہودیوں سے خطاب ہے، یا اہل کتاب بھی کہتا ہے، یہود عیسائی دونوں سے خطاب ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اللہ ڈائریکٹ خطاب کر رہا ہے، کس سے کر رہا ہے؟ مجھ سے آپ سے خطاب کر رہے ہیں، مجھ سے آپ سے اللہ بات کر رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنو، اے مومنو، اے مومن، اے عبداللہ، اے عبد الرحمن، اے عبد الخالق، اے فلاں، اے فلاں، اے زید، اے عمر، اے بکر، اے فلاں، جتنے بھی ایمان لانے والے ہیں اللہ ہر ایک سے خطاب کر رہے ہیں۔ لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ یار من ترکی و من ترکی ندانم، میرا یار ترکی ہے اور مجھے ترکی زبان، محبوب جو میں نے بنایا ترکی اور مجھے اس کی زبان آتی نہیں۔ فیا للعجب، محبوب نے مجھے خط لکھا ہے اور مجھے پڑھنا نہیں آ رہا کہ اس پہ لکھا کیا ہے، وہ مجھ سے چاہتا کیا ہے، نہیں پتا۔ اس سے زیادہ شرمندگی کی کوئی بات ہو سکتی؟ اس سے زیادہ شرمندگی؟
فیا للعجب، ہم اپنے بچوں کو سکھائیں عصری تعلیم، سائنسدان بھی بنائے، سیاستدان بھی بنائے، ٹیکنوکریٹس بھی بنائے، ٹیکنیشنز بھی بنائے، اور پتہ نہیں کیا کیا ڈگریاں ہم نے دلوائیں، بچے کو نہ پڑھایا تو قرآن نہیں پڑھایا۔ ہمارے گھروں میں قرآن مجید کھلتا کب ہے؟ الا قلیل، سال میں 2 سے 3 دفعہ ہم قرآن مجید کو کھولتے ہیں، سال میں 2 سے 3 دفعہ، الا قلیل۔ اگر کوئی لوگ اس سے زیادہ کھولتے ہیں تو اللہ رب العزت ان کو اور توفیق دے۔ سال میں ہم اپنی اصلاح کے لیے عرض کر رہا ہوں، کہنے والا سننے والے سے زیادہ محتاج ہوتے ہیں، سال میں ہم قرآن مجید کو 2 سے 3 دفعہ کھولتے ہیں، ورنہ وہ صاف ستھرے غلاف میں پڑا ہوتا ہے، اوپر پڑا ہوتا ہے، ٹی وی کے اوپر روزانہ کپڑا لگتا ہے، قرآن مجید پڑا رہتا ہے، اس کے اوپر گرد بھی پڑی رہی، زیادہ سے زیادہ جوش آیا تو اس کو صاف کر دیا، پڑا رہتا ہے، خوشبو بھی لگی رہتی ہے، ریہل کے اندر بھی ہوتا ہے، گر جائے تو صدقہ دینا بھی ضروری سمجھتے ہیں، بہت بڑا گناہ بھی سمجھتے ہیں، بچے کو ایک آدھا تھپڑ بھی رسید کر دیتے ہیں اگر وہ گر جائے تو۔ اچھا، عقیدت اتنی ہے، اس کو پڑھنے میں، اس پر عمل کرنے میں، اس کی تفہیم میں زیرو، سال میں 2 سے 3 دفعہ زیادہ سے زیادہ۔ رمضان المبارک میں کھول لیں گے، اور کسی بڑے بزرگ کا کوئی اصالِ ثواب ہے، کوئی چہلم ہے، کوئی رسم کرنی ہے، تب کھول لیا، یا پھر کسی دن ایویں جوش آیا، کسی مولوی صاحب کی تقریر سن لی تو گھر جا کے قرآن مجید کھول لیا، بس سال میں 2 سے 3 دفعہ ہارڈلی، بس ہمارا قرآن مجید کے ساتھ یہ تعلق ہے۔ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں ہمارے معاشرے کا یہ حال ہے کہ نہیں ہے؟ سال میں 2 سے 3 دفعہ ہم قرآن مجید کو کھولتے ہیں، بس۔ تو قرآن مجید سے فیض کیا ملے گا؟ قرآن مجید سے نور، ہدایت اور روشنی کیا ملے گی جب اس سے تعلق ہی نہیں ہے؟ اللہ نے ایسے تو نہیں فرما دی یا ایھا الذین آمنوا، اللہ بار بار کیوں فرما رہے اے ایمان والو، اے ایمان والو؟ قرآن مجید اللہ کی کتاب بھی ہے، اللہ کا کلام بھی ہے، یہ کیوں اتنا عظیم ہے؟ کتابیں تو پہلے بھی تھیں، پہلی صرف کتابیں تھیں، جناب موسیٰ کو ملی کتاب، تختیاں لکھی لکھائی ملی جناب موسیٰ کو، جناب عیسیٰ کو ملی کتاب، جناب داؤد کو ملی کتاب، ساری کتابیں آئیں جوڑ کر کتاب کی شکل میں آئیں، بندی ہوئی، لکھی ہوئی، تیار شدہ۔ قرآن مجید اللہ نے اپنے محبوب کو دیا تو کیسے دیا؟ بکھر بکھر کر آیا، کبھی ایک آیت آئی، کبھی ایک سورہ آئی، کبھی 10 آیتیں، کبھی آیت کا ایک ٹکڑا آیا، بکھر بکھر کر آیا، اور محبوب کے سینے میں اس طرح سے آ کے جڑا کہ پوری انسانیت تا قیامت اس سے فیض حاصل کر رہی ہے، اور تا قیامت اس میں کبھی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ بدلے کا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا۔ بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ قرآن مجید حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا زندہ معجزہ ہے، زندہ معجزہ ہے۔ آج سے 30 سال قبل 92 کے اندر ایک بہت بڑی کانفرنس کا انعقاد کیا گیا برلن، جرمنی کے اندر۔ آرگنائزرز، ان کے اندر انسانیت کا بڑا درد موجود تھا، ان کو یہ لگتا تھا کہ انسانیت تقسیم ہو رہی ہے مذہبوں کے اندر، فرقوں کے اندر، کیوں نہ ان سب کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کر دیا جائے۔ آرگنائزرز نے 3 جو بڑے مذاہب ہیں ان کے بڑے بڑے اسکالرز کو اکٹھا کیا، یہود، عیسائی، مسلمان، دانشوروں کو اکٹھا کیا۔ تینوں کو کیوں اکٹھا کیا؟ کیونکہ یہ 3 یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارا مذہب آسمان سے ہے، ہماری کتاب آفاقی کتاب ہے، ہمارا مذہب آفاقی مذہب ہے۔ تینوں کو اکٹھا کیا، ان کے سامنے یہ بات رکھی کہ تمہارا مذہب کس چیز سے منسوب ہے، کس شخصیت سے منسوب ہے؟ یہودیوں نے کہا کہ ہمارا مذہب جناب موسیٰ سے منسوب ہے، اللہ کے نبی، ٹھیک ہے۔ عیسائی اسکالر نے کہا ہمارا مذہب جناب عیسیٰ علیہ السلام سے منسوب ہے، وہ بھی اللہ کے نبی تھے۔ مسلمان دانشور نے کہا کہ ہمارا مذہب، ہماری کتاب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہے، وہ بھی اللہ کے نبی تھے۔
ہوسٹ اور میزبان نے پوچھا کہ معاملہ ایسے حل نہیں ہوگا، یہ بتائیں کہ یہ زمانہ کس کتاب اور کس مذہب اور کس نبی کا زمانہ یہ چل رہا ہے؟ یہودی دانشور نے کہا ہمارا زمانہ ہے، عیسائی دانشور نے کہا ہمارا زمانہ ہے، مسلمان دانشور نے کہا کہ ہمارا زمانہ ہے۔ اس نے کہا نہیں، بات دعووں سے نہیں، بات دلیل سے چلے گی، اپنی اپنی دلیل لاؤ۔ ہر ایک نبی کو جو معجزہ ملا ہے، اگر تو وہ معجزہ جب تک باقی ہے سمجھو اس کا دور باقی ہے، اگر معجزہ ختم ہے تو اس نبی کا دور بھی ختم ہے۔ اگر تو جناب موسیٰ کا عصا اس وقت کہیں سے مل جائے اور اس کے ساتھ وہی عمل ہو جائے جو اس وقت جناب موسیٰ کے ہاتھ میں ہوا کرتا تھا، تو سمجھو کہ جناب موسیٰ کا دور ہے۔ اگر جناب عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ زندہ ہو جائے، آج لوگ مردہ زندہ ہونا شروع ہو جائیں، تو سمجھے کہ جناب عیسیٰ کا دور ہے۔ مسلمان سے پوچھا کہ تم کیسے دعویٰ کرتے ہو؟ اس نے کہا کہ آج ہمارے پاس یہ کتاب موجود ہے، یہ کلام اللہ ہے، اللہ کی کتاب ہے، قرآن مجید ہے، یہ ہمارے نبی پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ کا زندہ معجزہ ہے، اور تا قیامت یہ باقی رہے گا، اس میں کبھی تحریف نہیں ہو سکتی۔ لاکھوں کروڑوں سینوں کے اندر کل بھی اس کے عالم تھے، آج بھی اس کے عالم ہیں، لاکھوں حافظ اس کے کل تھے، کروڑوں حافظ آج موجود ہیں، لاکھوں مفسرین کل تھے، ہزاروں لاکھوں آج بھی موجود ہیں۔ قرآن مجید ہمیشہ ہے، ہمیشہ تھا، ہمیشہ رہے گا۔ اللہ کرے کہ امت مسلمہ کو اس کی سمجھ نصیب ہو جائے، اس کی قدر ہم سب کو نصیب ہو جائے۔ وما قدر اللہ حق قدری، کہ کتنی عظیم الشان کتاب ہے۔ ہمارے پاس نور، روشنی اور لالٹین ہیں، اور ہم دوسروں کی طرف دیکھ رہے ہیں، روشنی حاصل کرنے کے لیے ہم دوسروں کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ قرآن مجید فہم اور عمل کی کتاب ہے، ہم نے اس کو صرف ثواب کی کتاب سمجھ رکھا ہے، یہ ہماری بدقسمتی ہے۔ ثواب کا انکار نہیں، ثواب ہے، لیکن صرف ثواب کی کتاب نہیں ہے، ہم نے صرف اس کو اصالِ ثواب کی کتاب سمجھ رکھا ہے۔ یہ ایسا ہی ہے، کسی شخص کے پاس موبائل ہو، اس سے پوچھو موبائل کیوں لیا ہے، وہ کہ اس کی تار سے مجھے بڑی پسند آئی تھی۔ لوگ اس کو کہیں بے وقوف، موبائل اس لیے ایجاد نہیں ہوا، موبائل ہوا ہے کمیونیکیشن کے لیے، جس سے ایزی آپ ایک دوسرے سے بات کر سکے، کمیونیکیشن کے لیے ایجاد ہوا ہے، اس کے سگنلز اچھے آئیں، اس لیے اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے ایجاد ہوا ہے۔ ٹارچ اس میں اضافی ہے۔ قرآن مجید اصل میں فہم، سمجھنے اور عمل کے لیے ہے، ثواب اضافی ہے، ہم نے اضافی چیز کو پہلے رکھا ہے، اور جو اصل اس کا مقصد ہے، ان فی ذلک لآیۃ لقوم یذکرون، ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعقلون، عقل مندوں کے لیے، سوچنے والوں کے لیے، ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتذکرون، یتدبرون، تدبر کے لیے، غور و فکر کے لیے، سوچنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، متقین کے لیے، ہدایت کے لیے ہم نے یہ کلام اتارے۔ اور ہمارا کلام سے تعلق کیا ہے؟ بس طاقوں میں سجانے، طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، دو کے پلایا جاتا ہوں، جزان حریر و ریشم کے، پھول ستارے چاندی کے، پھر عطر کی بارش ہوتی ہے، خوشبو میں بسایا جاتا ہوں، بس یہی ایکٹنگ، صرف اسی مقصد کے لیے قرآن مجید۔ جس طرح سے طوطا مینا کو کچھ بول سکھائے جاتے ہیں، اس طرح پڑھایا جاتا ہوں، اس طرح سکھایا جاتا ہوں۔ جب قول و قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے، ہاتھوں میں اٹھایا جاتا ہوں، سینے سے لگایا جاتا ہوں، بس سوچنے اور غور و فکر کرنے کی بات ہے کہ کتنی بڑی چیز ہمارے پاس موجود ہے اور جس سے ہم دور ہیں۔ بچہ بغل میں، ڈھٹورا شہر میں، یہ امت مسلمہ کا حال ہے، یہ امت مسلمہ کا حال ہے۔ قرآن مجید نہ سننے والوں کو سمجھ ہے، نہ سنانے والوں کو سمجھ ہے، یہ بدقسمتی ہے، ہماری بدقسمتی ہے مجموعی طور پر۔ قرآن مجید جب اترا نا تو عرب کے لوگ تھے، وہ اس کو جانتے تھے، وہ اس کی تاثیر کو جانتے تھے، عرب کے لوگ۔ اللہ رب العزت نے جس بھی پیغمبر، جس بھی نبی کو جو بھی معجزہ دیا نا، وہ اس زمانے کے اندر جس فن کا عروج اور غلبہ تھا نا، اس سے متعلقہ اللہ رب العزت نے معجزہ عطا فرمایا۔
جناب داؤد علیہ السلام کے زمانے میں بڑے بڑے انجینئر تھے. اللہ رب العزت نے ان کو معجزہ دیا لوہے کو نرم کرنا. اللہ فرماتے ہیں وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ, لوگوں کو لوہے کو نرم کرنے کے لیے آگ کی تاپ دینے کی ضرورت ہوتی تھی. اور جناب داؤد علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ دیا کہ ہاتھوں میں لوہا آتے کیا ہوتا تھا, نرم ہو جاتا تھا اور وہ کپڑے کی طرح اس کو مولڈ کر سکتے تھے. ان کا معجزہ تھا. معجزہ عقل کو عاجز کر دے. زمانے کے سب لوگ اس کے سامنے عاجز آ جائیں, جتنے فن کے لوگ ہیں اہل فن اس کے سامنے گھٹنے ٹیک دیں, اس کو کہتے ہیں معجزہ. جناب عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب کا عروج تھا, طب یونانی. ہر مرض کا انہوں نے علاج دریافت کر لیا تھا. ان کے پاس علاج نہیں تھا تو مادرزاد اندھے کی بینائی, ان کے پاس اس کا کوئی علاج نہیں تھا. کوڑ جسم کے اوپر دانے پھوڑے نکلتے ہیں, اس کا کوئی علاج نہیں تھا. جلد گل جاتی ہے, کوئی علاج نہیں تھا. مردے کو زندہ کیسے کرنا ہے, موت کو وہ صرف ایک بیماری سمجھتے تھے, اس کا علاج دریافت کرنا چاہتے تھے. اللہ رب العزت نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کو تینوں معجزے دیے. مادرزاد نبینے کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتے تھے, اللہ کے حکم سے وہ بینا ہو جاتا تھا. کوڑی کے جسم کے اوپر اللہ کے حکم سے ہاتھ پھیرتے تھے, وہ شفا یاب ہو جاتا تھا. مردے کے اوپر وہ اللہ کا نام لے کر کے کہتے تھے قم باذن اللہ, اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا, مردہ زندہ ہو جاتا تھا. اللہ رب العزت نے ایسے معجزات دیے کہ اس زمانے کے جتنے اطباء ڈاکٹرز ہیں وہ سارے کے سارے معالج عاجز آ گئے. آقا کریم سید المرسلین خاتم المرسلین حضور پاک علیہ السلام کا زمانہ آیا تو یہ زبان و بیان کا دور تھا. بڑے بڑے فصیح و بلیغ ادیب, صاحب کلام, صاحب لسان لوگ تھے. بڑی بڑی محفلیں, سیمینارز ہوتے تھے, دور دور سے شعراء آتے تھے, فصحاء آتے تھے, اپنا اپنا کلام پڑھتے تھے, اور ایک سے ایک ٹکر کا کلام ہوتا تھا. ایک شاعر نے کوئی کلام پڑھا نا تو دوسرا اس سے ٹکر کا کلام کہتا تھا. اس پر قبیلوں کے قبیلے فخر کرتے تھے کہ ہمارے پاس فلانا فلانا جو ہے وہ شاعر موجود ہے. جب آقا کریم سید المرسلین حضور پاک علیہ السلام لوگوں کو قرآن سنایا نا, اب وہ عرب کے لوگ تھے, وہ سمجھتے تھے میں اور آپ ان الفاظ کی تاثیر کو اور اس کے اندر جو موجود ہے, جو چیز موجود ہے, جو چمک موجود ہے, جو کڑک بجلی موجود ہے, ہم نہیں محسوس کر سکتے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے نا تو رات کو دین کے جتنے دشمن تھے نا مشرکین, یہ سارے چھپ چھپ کے قرآن مجید سننے آتے تھے. جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرنے سے پہلے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نفل کی نماز پڑھتے تھے, رات کو ادا کرتے تھے, نماز ابھی فرض نہیں ہوئی تھی, قرآن مجید پڑھتے تھے. عمر فاروق آئے زمانہ جاہلیت میں, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ملتزم کے پاس آ کر کے رات کو تلاوت کر رہے ہیں الحاقۃ ما الحاقۃ وما ادراک ما الحاقۃ کذبت ثمود وعاد بالقاریہ فاما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ واما عاد فاہلکوا بريح صرصر عاتیہ. ایسا ردھم, الفاظ کے اندر ایسی جان. عمر فاروق کہتے ہیں کہ حضور پاک علیہ السلام نے ابھی پہلا رکوع مکمل کیا تو میری زبان سے یہ الفاظ نکلے ما اسحر, کیسا جادو ہے اس کلام کے اندر, کیسا جادوگر ہے یہ شخص, کیسا کلام پڑھ رہے ہیں. جیسے یہ الفاظ ان کی زبان سے ادا ہوئے تو اگلی جو آیت تھی حضور پاک علیہ السلام کی زبان پر وہ آئی وما بقول کاہن, یہ کسی نجومی کا, کسی شاعر کا, کسی ساحر کا کلام نہیں ہے, یہ ایک اللہ کا کلام ہے, یہ اللہ کی طرف سے اترا ہوا کلام ہے. دنیا کی کوئی طاقت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. ولید بن مغیرہ بہت صاحب کلام شخص تھا, جسے کا بھی بڑا مضبوط تھا وہ شخص. اس کو لوگوں نے تیار کر کے بھیجا کہ تو جا کر کے نا حضور پاک علیہ السلام کے پاس بھیجا کہ جا کر کے نا اس کو باتوں کے اندر لاجواب کر, اس کا کلام سن کے ٹکر کی ایسی بات کر کے اس کو بات نہ آئے آگے سے. وہ آیا, اپنا کلام تو کہہ نہیں سکتا تھا, حضور کے سامنے کس کی مجال ہے کہ آ کر کے لب کھولے. آتا ہی اس کا لہجے میں شفقت بھر گئی, جس طرح چاچا اپنے بھتیجے سے گفتگو کر رہا تھا. عمر میں چونکہ بڑا تھا, آ کر کے اس نے شروع کر دیا بھتیجے تجھے پتہ ہے کہ ہم کتنے پریشان ہیں تیری وجہ سے, تو نے ایک نیا مذہب دے دیا, نیا نعرہ دے دیا ہے, بھائی بھائی سے جدا ہو رہا ہے, رشتہ دار رشتہ داروں سے جدا ہو رہے ہیں, عجیب معاملہ تو نے کر دیا. تو ایسا کیوں نہیں کرتا کہ تو اپنی ان سب چیزوں سے باز آ جا, کم از کم تو اپنے پاس رکھ, لوگوں کو دعوت دینا چھوڑ دے. جب وہ اپنی بات کر چکا نا
تو حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ چچا آپ نے اپنی بات کر لی؟ اس نے کہا ہاں جی کر لی. کیا میں بھی جو میرے پاس ہے اب میں سناؤں آپ کو؟ آپ نے تو اپنی بات سنا لی, اب میں سناؤں؟ اس نے کہا ہاں جی آپ سنائیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه وانقص منه قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئۃ اللیل هی اشد وطئا واقوم قیلا ان لک فی النہار سبحا طویلا واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذہ وکیلا. یہاں تک پہنچے تھے, ابھی یہاں تک پہنچے. وہ تو عربی تھا نا, وہ اس کلام کی تاثیر کو سمجھتا تھا. یہاں تک پہنچتے تھے کہ اس سے برداشت نہیں ہوا, اٹھا اور یوں پیچھے کو بیک اپنے پاؤں ایڑی کے بل پیچھے گیا, حضور کی طرف اپنی کمر بھی نہیں کر سکا. اس کی زبان سے ما ھذا الا قول, یہ تو کسی انسان کا یہ کلام نہیں ہو سکتا. رنگ اس کا اڑ گیا. اس کے دوستوں نے اس کو تیار کر کے بھیجا تھا, وہ اس کا انتظار کر رہے تھے کہ آئے گا تو اس سے ہم ذرا پتہ کریں گے کیا کر کے آیا ہے. پہنچے ابو جہل نے اس کو کہا خیریت ہے, تیرے چہرے کا رنگ بتا رہے ہیں, کچھ ہو گیا تجھے؟ اس نے کہا ہاں واقعتاً کچھ ہو گیا ہے. اس کے پاس جو کلام ہے نا, ہم میں سے کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اس کا مقابلہ سورۃ الکوثر انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر. 3 آیات خانہ کعبہ کے دروازے پر 7 ماہ تک, بعض روایت میں تھا 6 یا 7 ماہ تک لٹکی رہی. کس کی ٹکر کا کسی کے پاس کلام ہے تو لے کر کے آئے, کسی کے پاس نہیں جوڑا. عرب کا ایک بہت بڑا شاعر تھا, وہ پاس سے گزرا, اس نے دیکھا کہ اس جیسا کلام واقعتاً کوئی نہیں لا سکتا. اس نے آگے لکھ دیا ما ھذا الا قول البشر, گویا کہ تھوڑا سا ریدم بن گیا. انا اعطیناک الکوثر رے آ رہی, فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر. تو اس نے اپنی عاجزی کا اظہار بھی کر دیا اور گویا کہ اپنی فصاحت کا اظہار بھی کر دیا. ما ھذا الا قول البشر. اس کے اوپر ایک شاعر گزرا, اس نے آگے لکھ دیا ان ھذا الا قول البشر, کہ پہلے 3 تو کسی اور کے کلام ہے, چوتھا جو ہے نا یہ کسی بندے کا کلام. عرب کے سارے فصیح اس کے سامنے عاجز آئے. اللہ رب العزت نے چیلنج فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 23 اور 24 کے اندر قرآن مجید میں کئی ساری جگہ پہ چیلنج موجود ہیں. قرآن خود چیلنج کرتا ہے, بڑا اوپن چیلنج کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا تم سارے محبوب آپ ان سے کہو کہ آپ مجھے یہ کہتے ہو کہ میں خود سے کلام بنا کے لاتا ہوں, تم بھی تو عربی ہو, فصیح ہو, بلیغ ہو, بڑے بڑے شاعر ہو, تم لے کر کے آؤ ایسا کلام. تم آپس میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے ہو, اس کلام کا بھی مقابلہ کر کے دکھاؤ. ایک شاعر کلام لکھتا ہے, دوسرا اس سے 10 گنا 1000 گنا وزنی کلام لکھتا ہے. ایران کا ایک بادشاہ تھا, اس کا بیٹا شہزادہ, وہ آنکھوں میں سرما ڈال رہا تھا. جب سرما ڈال رہا تھا تو سرمے کے دوران اس کی آنکھ سے آنسو ٹپکا اور وہ نیچے گرا. اور وہ جو نیچے گرا نا, اس کے اندر پانی بھی موجود تھا, سرما بھی موجود تھا. اس کو اس نے سفید موتی سے تشبیہ دی, چت کبرا موتی, کہ اس کے اندر اس کے اندر سیاہی بھی ہے, اس کے اندر سفیدی بھی ہے. وہ شاعر تھا, شہزادہ جو تھا, اس کی زبان سے یہ مصرع نکلا در ابلق کسے کم دیدہ بود. اس طرح کا چت کبرا موتی بہت کم لوگوں نے دیکھا ہوگا. اب وہ شاعر تھا, یہ مصرع بن گیا. اب اس کی طبیعت میں بے چینی ہوگی. یہ کچھ شاعر ہی جان سکتا ہے جب اس کے سامنے ایک مصرع ہے اور دوسرا اس سے نہ بنے. یہ صرف شاعر ہی سمجھ سکتا ہے, دنیا کا کوئی اور بندہ نہیں سمجھ سکتا کہ بھئی کیا بیتتی ہے اس کے اوپر جب اس کو دوسرا مصرع نہ مل رہا ہو. اس نے سارے شاعر اکٹھے کر لیے, کوئی بھی اس کے ساتھ پیوند نہ لگا سکا. پیوند کہتے ہیں مصرع کے ساتھ مصرع جوڑنا. در ابلغ کسے کم دیدہ بود. مجبور ہو کر کے اس نے ہندوستان میں اپنے ہرکارہ دوڑایا, وہاں کے بادشاہ کو لکھا, اورنگزیب عالمگیر یا کسی اور کی حکومت تھی, اس کو کہا کسی شاعر سے کہیں ذرا اس کو پیوند لگائے, مصرع بڑا قیمتی ہے, در ابلغ کسے کم دیدہ بود. اس نے بھی اپنے شاعروں کو زور لگوایا, کسی شاعر سے نہ بنا. اس کی جو بیٹی تھی زیب النساء, وہ بہت فصیح و بلیغ لڑکی تھی, عالمہ تھی, وہ فقیہہ تھی. جس وقت اس کی سماعت سے یہ مصرع ٹکرایا در ابلغ کسے کم دیدہ بود, وہ بھی اس وقت سرما ڈال رہی تھی اپنی آنکھوں میں. وہ کاجل آنسو بن کر کے گھرا سامنے, تو اس کے اندر بھی سرخی بھی تھی, سفیدی بھی تھی. ادھر سے وہ مصرع ٹکرایا در ابلغ کسے کم دیدہ بود.
تو اس نے کہا در بتانے سرما آلود، اس کی زبان سے اگلا شعر نکلا، اگلا مصرع نکلا کہ ہاں محبوب کی آنکھ سے ایسا چتکبرا موتی ٹپک سکتا ہے۔ جیسے یہ مصرع واپس گیا تو ایرانی بادشاہ کے محل میں ایک راشا طاری ہو گیا کہ اچھا کس نے لکھا ہے، اس شاعر کو بھیجا جائے، ہم اس کو ایوارڈ دیں گے۔ بادشاہ نے کہا کہ یہ کسی شاعر نے لکھا ہے، یہ میری بیٹی نے لکھا ہے۔ بیٹی پردہ دار، حیادار، وزادار، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس کو ایران بھیجا جائے۔ اس نے کہا ابا جان میں تو نہیں جا سکتی کبھی بھی، میں ایک شعر لکھتی ہوں، اس کو جواب دو، اگر وہ واقعتاً حیادار ہوا، شہزادہ ہوا، وہ خود ہی سمجھ جائے گا، آپ سے مطالبہ نہیں کرے گا کہ شاعر کو میرے پاس بھیجو۔ اچھا بیٹی جواب دو۔ پھر اس لڑکی نے ایک اور شعر لکھا، اس نے کہا در سخن مخفی منم چوں بوئے گل در برگ گل، میں اپنی بات کے اندر اس طرح سے پوشیدہ ہوں جس طرح خوشبو پھول کے اندر پوشیدہ ہوتی ہے۔ ہر کے دیدن میل دارت در سخن بیند مرا، جو شخص بھی مجھ سے ملنا چاہتا ہے وہ میرا کلام دیکھ لے، اس کو خود ہی سمجھ میں آ جائے گا۔ شاعر بڑے ٹکر کے ہوتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اچھا محبوب آپ ان سے کہیں گے یہ کلام ہے، اس جیسا لا کر کے دکھاؤ۔ چیلنج بھی بڑا کھلا دے دیا اللہ نے فرمایا وَدْعُوا شُهَدَاءَكُم، ان سے کہو کہ جتنے کافر ہیں شہداء سارے کے سارے اکٹھے کر لو، سارے اسکالرز لے آؤ اس جیسا کلام۔ ابھی بات پوری نہیں ہوئی تھی، ابھی چیلنج چل رہا تھا، اللہ نے بیچ میں فرما دیا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، آپ ان سے کہیں کہ اگر تم اب تک نہیں کر سکے نا تو یاد رکھو تم کبھی اس جیسا کلام لا بھی نہیں سکتے ہو، لا بھی۔ عبداللہ بن مقفع بہت بڑا ادیب تھا، عربی تھا، عربی نہیں تھا، عجمی تھا، لیکن وہ اپنے ادب کے اندر فصاحت و بلاغت میں عربوں کو بھی مات دے چکا تھا۔ اس کو لوگوں نے کہا کہ تو قرآن مجید جیسا کلام کیوں نہیں لکھتا، تو ایسا ٹکر کا کلام لکھ۔ بعد میں وہ مسلمان ہو گیا تھا، مجوسی تھا پہلے۔ اس نے کہا کہ بھائی میرا معاشی مسئلہ ہے، آپ میرا معاشی مسئلہ حل کر دو، میں ایسا کلام لکھ دیتا ہوں۔ لوگوں نے اس کو 1 سال کا راشن دیا، اس کو کمرے میں بند کیا کہ تو ایسا کلام لکھ کے لا۔ اس نے اپنی طرف سے کلام لکھنا شروع کیا، 1 سال تک لکھتا رہا، 1 سال تک لکھتا رہا۔ جب لے کے باہر نکلا نا کہ ادھر سے ٹرائل کے طور پر چند لوگوں کو میں سناتا ہوں، چھوٹے چھوٹے سیمینارز میں پڑھتا ہوں، دیکھتا ہوں لوگوں کی فیڈ بیک لکھتا ہوں کہ کیسا کلام میں نے لیا۔ ابھی اپنے گھر سے نکلا تو گلی کے اندر ایک کھڑکی کھلی تھی، اس میں سے ایک بچی سورہ ہود کی تلاوت کر رہی تھی، پارہ نمبر 12 میں، مسلمانوں کے گھر سے بچی پڑھ رہی تھی وقیل یا ارض ابلعی ماءکی ویا سماء اقلعی وغیض الماء وقضی الامر واستوت علی الجودش وقیل بعدا للقوم الظالمین۔ یہ آیت اس نے سنی نا، وہ اپنے گھر کی طرف بھاگا۔ لوگوں نے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ اس ایک آیت نے میری 1 سال کے محنت کو کھا کر چٹ کر دیا ہے، ایسا کلام میں نہیں لکھ سکتا۔ 19 الفاظ ہیں ایک آیت میں، اور بلاغت کی 21 اقسام ہیں اس کے اندر، صرف ایک آیت میں، ایک آیت۔ 40,000 علوم تو الگ بات ہے نا جو قرآن مجید کے اندر ہے، ہم نے اس کو چھوڑ دیا، ہم نے قرآن مجید کو پس پش ڈال دیا۔ وہ معزز سے زمانے میں مسلمہ ہو کر ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر، ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ میرے دوستو خدا را حفاظ قرآ قرآن مجید کو پڑھنے سمجھنے والوں کے ساتھ جڑیے، ان سے سیکھیے، ان سے محبت کیجیے۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن جو ہوتا ہے وہ 4 حال سے خالی نہیں ہوتا۔ کن عالمن، یا تو عالم بن جاؤ، سکھانے والے بن جاؤ، او متعلمن یا سیکھنے والے بن جاؤ، او خادمن یا ان کے خدمت گار بن جاؤ، او محبن یا ان سے محبت کرنے والے بن جاؤ۔ یہ 4تھا درجہ ہے۔ ولا تکن خامسا، 5ویں بندے نہ بننا، ان سے بغض رکھنے والے، ان سے نفرت کرنے والے۔ ایسے بندے مومن محب ہوتا ہے، علماء اور قراء کا یا تو محبت کرتے ہیں یا خدمت کرتا ہے، یا عالم ہوتا ہے یا متعلم ہوتا ہے۔ قرآن مجید جن گھروں میں پڑھا جاتا ہے آسمان کے لیے وہ ایسے چمکتے ہیں جیسے زمین والوں کے لیے آسمان پہ ستارے چمکتے ہیں۔ خدا را قرآن مجید کی محافل سجائیے، اہتمام کیجیے، اپنے گھروں میں پڑھیے، پڑھائیے، سنیے، سمجھیے۔ آج کل کا نوجوان صبح اٹھتا ہے سب سے پہلے اپنا موبائل چیک کرتا ہے، میرے دوست نے کیا میسج بھیجا ہے۔ کبھی صبح اٹھ کر کے آپ قرآن مجید کو بھی دیکھیں، ہمارے رب نے ہمارے لیے کیا میسج بھیجا ہے۔ لیسن آف دا ڈے، آیت آف دا ڈے، ایک آیت پڑھ لیں، اس کو پھر اپنی جاب پہ جا رہے ہیں، جہاں جا رہے ہیں، اس کو اس دن کا وہاں سے جو لیسن ملا اس کو معمول بنا لیں۔ دیکھیں زندگیاں کیسے تبدیل ہوتی ہیں، دیکھیں قرآن مجید کیسے انقلاب لے کے آتا ہے۔ یہ انقلابی کتاب ہے، انقلابی۔
کفار نے اس کو ریسرچ اور تحقیق کی نیت سے پڑھا ہے تو دیکھیں وہ کتنے غالب ہیں. تمہاری زندگیوں کے فیصلے ان کے ایوانوں کے اندر ہوتے ہیں, تمہاری معیشت کے فیصلے ان کے ایوانوں میں ہوتے ہیں, تمہاری سیاست کے فیصلے ان کے ایوانوں میں ہوتے ہیں. 400-500 سال لگا کے انہوں نے قرآن مجید پڑھا ہے, مسلمانوں کا لٹریچر پڑھا انہوں نے. ایسے نہیں وہ لوگ ترقی کر گئے, ایسے نہیں تمہارے اوپر انہوں نے غلبہ پا لیا. اس کی وجہ قرآن مجید ہے, انہوں نے اس کو اس مقصد کے لیے پڑھا ہے. مسلمان جب اس کو پڑھیں گے سمجھیں گے, کیوں نہیں اللہ رب العزت ان کو بام سریا تک پہنچائیں گے. اللہ رب العزت سمجھ نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ.